السلام علیکم guys۔ میں نے زندگی میں کافی مواقع آئے ہیں لیکن تب میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، کہ میں نے اس بارے میں سوچا، یعنی سوسائڈل تھاٹس یا گیونگ اپ، تھنکنگ آف گیو اپ کرنے کا، کوئٹ کرنے کا۔ پہلے ہوا تھا جب میرا پہلا ببل برسٹ ہوا تھا زندگی پہلی دفعہ، کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے یا میری فیملی کو میرے ارد کچھ ہو سکتا ہے، ہمیں کچھ ہو سکتا ہے۔ وی آر دا مین کریکٹرز، یہ وہ بچہ سمجھتا تھا۔ until I lost my mother، تو وہ 15-16 سال کی ایج میں وہ ہوا، میرا ببل برسٹ ہوا، اور پھر ریالٹی دنیا کے سامنے آئی، رشتوں کے سامنے آئی، تلخ حقیقت، لوگوں کے رویے، ان کی باتیں، ان کا رویہ، ان کے تانے، اور بہت سی چیزیں، بہت سی ریالٹیز۔ تو وہاں پہ میں سوچتا تھا کہ میں آئی گیو اپ۔ اس ٹائم کی اگر میں بات کروں تو دا ریزن آف ناٹ گیونگ اپ، اس میں صرف ایک تھی، آئی ڈڈ ناٹ ہیو مچ کریج۔ میرے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کرنے کی، ہمت ہی کبھی نہیں آئی۔ مجھے لگتا تھا کہ بچہ تھا نا، مجھے لگتا تھا چوٹ لگے گی، درد ہوگا، وہ اینڈ پہ جو درد ہوگا وہ کیسے برداشت کروں گا یار، بس ہمت ہی نہیں ہوئی۔ ورنہ شاید میں بہت دفعہ میں نے سوچا میں کر گیا ہوتا، لیکن اس ٹائم ریزن ایک ہی تھی، بس ہمت نہیں تھی، اور کوئی ریزن نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی زندگی میں کافی فیزز آئے جہاں ایسا نہیں ہے میں نے سوچا نہیں، جہاں میں مینٹلی میں بہت ڈسٹرب ہوا یا بہت زیادہ ٹوٹ گیا۔ چاچو کی ڈیتھ کے بعد بیچ میں ایک فیز آیا تھا جہاں پہ بہت چھوٹا سا ہلکا سا ایک تھاٹ آئی تھی، لیکن ظاہرہ میں نے نہیں کرنا تھا۔ اور دوسری تھاٹ میرے ریلیشن شپ میں شاید 1.5 سال پہلے، جب ایون آئی واز انگیجڈ، تب آئی تھی، جب آئی وانٹیڈ ٹو گیو اپ اینڈ جسٹ وینش، گو اوے۔ بچپن کی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی، تب ہمت نہیں تھی۔ اور یہ جو میں نے آپ کو 2 انسٹنسز بتائے ہیں، اس میں نے کیوں نہیں کیا کہ میں کبھی بھی، جب پتہ ہے کہ حرام ہے، میں حرام موت کبھی بھی نہیں مرنا چاہتا تھا۔ جب پتہ ہے کہ اینڈ پہ جا کے بھی سب زیرو ہو جائے گا، تو پھر زندگی میں ویسے کچھ نہیں کمایا، اور آخرت بھی اگر آپ کی تباہ ہوگی، غرق ہوگی، تو سب کچھ حرام کرنا وہ مجھے قبول نہیں تھا۔ میں نے ایک مین ریزن یہ تھی سب سے بڑی، کہ میں کچھ حرام کام، مطلب اپنی موت ہی جو اینڈ ہے، اگر آپ وہی حرام کر لیں تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ تو آئی نیور وانٹیڈ ٹو ڈو اٹ، اس وجہ سے۔ اور دوسرا پھر اس ٹائم تک ظاہر ہے فار مائی فیملی، ابو جی کے لیے، میرے بہن بھائیوں کے لیے۔ اور جب پتہ ہے کہ ابو جی بیچارے پہلے مطلب اپنی بیوی کو کھو چکے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کو کھو چکے ہیں، وہ ویسے ہی آدھے ہو چکے ہیں، اور پھر میرے بہن بھائی، ان لوگوں کا پیچھے کیا حال ہوگا، یا میرے ابو اس عمر میں جوان بیٹے کو، ایک باپ اپنے جوان بیٹے کو نیچرل ڈیتھ کے بعد بھی اگر دفنائے نا، تو وہ جیتے جی مر جاتا۔ یہ دکھ میں ان کو کبھی بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ ان کو یہ دکھ دینا میری ساری تکلیفوں سے بڑا ہوگا، میرے سارے دکھوں سے بڑا ہوگا۔ میں اس کے لیے اپنے آپ کو بعد میں بھی معاف نہیں کر سکوں گا، سوچ کے بھی معاف نہیں کر سکتا کہ یہ نہیں میں ان کے ساتھ کر سکتا، میں اپنے ابو کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن میجر ریزن یہ تھی کہ میں حرام موت مرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس فیز میں جو کرنٹلی میرے ساتھ سارا کچھ ہوا، یہ جو میری ڈیورس والا سین ہوا، میری لو میرج اینڈ ہوئی، اور اتنے برے طریقے سے ہوئی، جو سوشل میڈیا پہ سارا کچھ ہوا، جو میرے بارے میں کہا گیا، ایلیگیشنز، ایکوزیشنز، اور جو لوگوں نے میرے بارے میں باتیں کی، لکھی، میری فیملی کے بارے میں۔ اس کے بعد میں نے بہت بار سوچا، پہلے 10 دن کی بات کر رہا ہوں، فرسٹ 10 days دا ٹفسٹ،
اور حالانکہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد لے رہا تھا، ایونچولی ظاہر ہے اسی چیز نے آپ کو، میرا خیال ہے اسی چیز نے بچایا یا وہ بچاتی ہے جو آپ کو امید ہوتی ہے یا فیتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، اور اللہ پھر مدد کرتا ہے آپ کی۔ لیکن میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے سوچا بہت تھا، میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ایک ویڈیو بناؤں 15-20 منٹ کی، 25 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی، جس میں آئی پٹ آل دا فیکٹس، ساری چیزیں سامنے رکھوں ود ایویڈنسز، ایک چیز، وہ باتیں بھی جو ایکوزیشنز میرے پہ لگے پبلکلی، جو مینشن کیے گئے، جو میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے جیسے شادی سے انکار کر دیا تھا جو کہ پہلے نہیں کیا تھا، یا اس کی وجہ سے، اس انکار کی وجہ سے وہ بیماری ہوئی تھی، وہ میری وجہ سے ہوئی تھی، ایسا بھی نہیں تھا، ایموشنل ابیوز ہوا تھا، ایسا بھی نہیں تھا، یہ ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ بھی جو سیریس ایکوزیشنز اور جو باتیں، جو کچھ میں نے فیس کیا تھا ان دا لاسٹ 1 منتھ، وہ باتیں بھی میں سامنے رکھوں، تو میں وہ سارا کچھ ایڈریس کروں، ایک چیز، ساری چیزیں مینشن کروں ایک ویڈیو میں، اس ایک شخص کا نام میں لوں جس نے میرے بارے میں الٹا سیدھا لکھا، جس کو سچائی نہیں پتہ، سچ نہیں پتہ، انہوں نے بھی میرے بارے میں بڑا کچھ کہا، اس ایک بندے کو مینشن کروں، اس ایک بندے کے کامنٹس کے ساتھ ان کو مینشن کر کے ان کو بتاؤں، ان کے لیے میسج چھوڑوں اور ان کو بتاؤں کہ سچ کیا ہے، ساری چیزیں ایڈریس کروں، جس نے مجھے بدوائیں دی، جس نے مجھے گالیاں نکالی، جس نے مجھے جو کچھ بھی کہا، میرے سوشل میڈیا کے جو دوست تھے، جن کو میں دوست کہتا تھا، سمجھتا تھا، جو مجھے دوست سمجھتے تھے، جو مجھے دوست سمجھتے نہیں تھے، جو مجھے دوست کہتے تھے، یا جو لوگ ہپوکریسی میں، منافقت میں میرے ساتھ تھے، جو مجھے دل میں برا کہتے تھے، بعد میں انہوں نے میرے بارے میں جو کچھ بھی کہا، ایک بندے کو میں نام لے کے مینشن کر کے ایڈریس کروں، اور تمام لوگوں کو، ایون مائی ایکس وائف، ان کو بھی ایڈریس کروں، پبلک کو بھی ایڈریس کروں، اور ان تمام لوگوں کو ایڈریس کروں، اور جنہوں نے میرے پہ یقین بھی نہیں کیا، جنہوں نے میرے سے پوچھنا گوارا نہیں کیا، جاننے کی کوشش نہیں کی، سچ جاننے کی کوشش نہیں کی، اور ایک ویڈیو میں سارا کچھ سامنے رکھوں، اور وہ ویڈیو when I go away, when I give up، تو میرے جانے کے 24 گھنٹے، 24 آورز یا 48 آورز بعد، 1 یا 2 دن بعد، میں اسکیجول کروں اپنے یوٹیوب چینل پہ، اسی پہ جہاں پہ میں ولاگز لگاتا تھا، اور وہ چینل میری ڈیتھ کے بعد سامنے، وہ ویڈیو میرے چینل پہ میری ڈیتھ کے بعد سامنے آ جائے، سو دیٹ ایوری ون کین سی، اور میں وہاں اپنا جو بھی میرے دل کا وہ ہے وہ میں رکھ دوں۔ اور میں نے ای میل کی مفتی مینک کو، انہوں نے ایک ای میل دیا ہوا تھا، although he did not reply، ظاہر ہے انہوں نے پہلے مینشن کیا تھا کہ وہ بہت بزی ہوتے ہیں، اس چانس پہ اگر رپلائی کریں گے۔ آئی ایون ای میلڈ، میرے سامنے ویڈیو آئی، وہ گنجی سویگ جنید اکرم کی، جو آسک گنجی سویگ کرتے ہیں، ہیش ٹیگ وہ کہتے ہیں، ای میل کریں پھر وہ سوال جواب میں، بیکاز آئی جسٹ وانٹیڈ سم ون ٹو ٹاک ٹو می، جو مجھے سنے اور جو میرے سے بات کرے، مجھے کنونس کرے کہ نہیں۔ جب یہ میں نے کیا تو پھر مجھے خیال آیا کہ ایک طرف انسٹنٹلی آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے ہی میں نے ای میلز بھیجی ہیں 2 بندوں کو کہ میں ای میلز ادھر بھیج رہا ہوں، میں ڈائریکٹلی جب مدد لے رہا ہوں تو میں یہی بات چیت اور ای میل اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں کر رہا۔ پھر آئی ڈیڈ اٹ ایگزیکٹلی لائک دیٹ، میں نے ایک بات، پہلے ہوتا ہے نا آپ کو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہو کہ اللہ اس نے یہ کیا، اس نے میرے بارے میں، آپ کو سب کچھ پتہ ہے، زیادتی ہو گئی ہے، اور رو رہے ہوتے، دعائیں کر رہے ہوتے، لیکن ایک چیز جب تک آپ اپنی زبان سے مینشن نہیں نہ کرتے اور بات نہیں کرتے، پھر آئی مینشن ایوری تھنگ ان فرنٹ آف ہوتے ہوئے، سجدے میں گر کے میں نے رو کے، اور یہ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ، کئی دن تک، شروع کے 10-15 دن کی بات بتا رہا ہوں، انیشیل 10 to 15 days جو ٹفسٹ، میں نے ایک بات کھل کے ایسے مینشن کی، ایسے ڈسکس کی جیسے میرے سامنے میں کسی سے کر رہا ہوں، کوئی مجھے سن رہا ہے، رسپونڈ کر رہا ہے، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا، یا مجھے اندر سے آواز ہے کہ مجھے ایسے کرنا پڑے گا، مجھے کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ میں نے ایک چیز جو میں نے ویڈیو میں کرنا تھا، ایک بندے کا نام لے کے، اس کو مینشن کر کے، میں نے ایک بندے کا نام لے کے جو کچھ میں نے اپنے بارے میں پڑھا،
ایک ایک بندے کا نام لے کے ایک ایک بندے کے کومنٹس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ یا اللہ اس نے میرے بارے میں یہ کہا ہے حالانکہ آپ کو پتہ ہے ایسے، یا اللہ اس نے میرے بارے میں یہ لکھا ہے حالانکہ آپ کو پتہ ہے ایسے، یا اللہ اس نے مجھے یہ الفاظ استعمال کیے، گالیاں نکالی ہیں حالانکہ آپ کو پتہ ہے ایسا نہیں ہے، اس نے مجھے یہ بدعائیں دی ہیں حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا۔ یہ ساری باتیں میں نے کی، اینڈ آئی فیلٹ سو سیٹسفائیڈ، اتنا سکون ملا مجھے۔ اور اس میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ ایک میں نے ذکر کیا، کیونکہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ میں نے بہت ریسرچ کی، بہت پڑھا، جو چیزیں مجھے مل رہی تھیں، پتہ لگ رہی تھی، میں وہ کر رہا تھا۔ تو استغفر اللہ میں نے بہت زیادہ پڑھا، اس کا ذکر میں نے بہت زیادہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اذکار ہیں جو میں کبھی کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ میں نے وہ کیا کیا دعائیں اور وہ کیا پڑھا، لیکن استغفر اللہ میں نے بہت زیادہ پڑھا، بہت زیادہ، روز ڈیلی، ابھی تک میں الحمدللہ کر رہا ہوں۔ اور سجدوں میں نے دعائیں ہی سجدوں میں کی ہیں، کیونکہ آئی واز سو بروکن۔ اور اچھی بات یہی تھی کہ میں نے لمبے سجدے کر کے ہر بات اللہ تعالیٰ سے کی، اور میں نے آئی مینشنڈ ایوری تھنگ ٹو ہم، چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل، چھوٹی سے چھوٹی بات جو مجھے تنگ کی، جو مجھے تکلیف جس نے پہنچائی، جس نے مجھے ہرٹ کیا، میں نے وہ اللہ تعالیٰ کو مینشن کی، ایک چھوٹی سے چھوٹی بات۔ یعنی اس وقت شاید مجھے فنی بھی لگتا ہے، یا شاید آپ کو سن کے لگے گا، لیکن وہ تھا نہیں اور وہ ہے نہیں، لیکن ویسے ہی سوچ کے ہوتا ہے کہ میں نے بہت چھوٹی ڈیٹیلز بھی بتائیں، اس سے میرا دل بہت ہلکا ہوا، بیکاز یہ وہ چیزیں تھیں جو میں کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ آپ اپنی فیملی سے نہیں بات کر سکتے، آپ ان کے سامنے اتنا ولنریبل نہیں ہو سکتے، ان کو ویک نہیں کر سکتے، نہ اتنی فرینکنیس آپ کی، میرا خیال ہے آئی ایم شیور دیسی فیملیز میں کسی کی بھی ہوتی ہے کہ اتنے ولنریبل اسٹیٹ میں آپ ہر چیز ان سے شیئر کرو۔ آپ فیملی سے نہیں کر سکتے، دوستوں سے نہیں کر سکتے، دوستوں سے ایک حد تک آپ کر سکتے ہو، ایک حد تک آپ کر سکتے ہو، ولنریبل اسٹیٹ آپ سب سے شیئر نہیں کر سکتے۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی میں نے کی، اور وہ ہو بھی وہیں سکتی تھی۔ اور جیسے میں نے کہا بچپن میں میری ایک ریزن تھی کہ میں ڈرتا تھا، میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں پہ میری ایک ریزن یہ تھی کہ ایک تو میں حرام کام، حرام موت نہیں مرنا چاہتا تھا، میں اپنا زیرو نہیں کرنا چاہتا تھا اپنی زندگی کا سب، کہ آخرت زیرو ہو جائے۔ پھر میں دکھ نہیں دینا چاہتا تھا اپنے ابو کو، اپنی فیملی کو، اپنے بہن بھائیوں کو۔ پھر جو ایک آخری ریزن، ایک ریزن اور تھی، کافی ریزنز تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں، ایک اور ریزن یہ تھی کہ میرے ابو دا جینٹل مین ہی از، جو زندگی انہوں نے گزاری ہے ماشاءاللہ، انہوں نے بھی مجھے یہ مشورہ یہی دیا تھا۔ میرا اپنا بھی ایک اور ریزن یہ تھی کہ عمران خان سے آئی ایم ویری انسپائرڈ اینڈ آئی ریئلی فالو ہم، ہی از ون آف دا بیسٹ، مے بی پرابلی دا گریٹسٹ تھنگ ٹو ایور ہیپن ٹو پاکستان، دا گریٹسٹ سن آف دا سوئل۔ عمران خان سے میں بہت انسپائرڈ تھا، اور میں نے پہلے ہی سوچا تھا کہ میں نہیں بولوں گا کچھ، جیسے عمران خان نے کچھ نہیں بولا، میں بھی کوشش کروں گا کہ میں کچھ نہ کہوں اگینسٹ دا ادر پرسن۔ اور کنسیڈرنگ اسپیشلی کہ سب ختم ہو گیا، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، کیونکہ ایک ریزن سب سے بڑی یہ بھی تھی کہ میں نے کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا تھا، اور میں نے جب اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا تھا، بار بار میرے ذہن میں بات آتی تھی کہ جب آپ نے اللہ پہ چھوڑ دی تو پھر آپ اپنے ہاتھ میں نہ لیں، پھر آپ بار بار لوگوں کو جا کے اور یہ ویڈیو بنا کے ایکسپلین کر کے کیا فائدہ ہوگا، پھر آپ میٹرز دوبارہ معاملات اپنے ہاتھ میں نہ لیں، پھر اپنے ہاتھ میں لیں گے تو جب آپ نے اللہ پہ چھوڑ دی تو بس چھوڑ دی۔ اور جیسے میں نے ابو کی بات بتائی، انہوں نے بھی کہا کہ کچھ نہ کہو، بہتر ہے، انہوں نے بھی یہی مشورہ دی، جینٹل مین ہی از۔ یہ دو ریزنز بہت بڑی تھیں جس پہ میں نے سوچا کہ میں نہیں بولنا چاہتا، جب میں اگلے کے کریکٹر پہ نہیں جانا چاہتا، کنسیڈرنگ، اور یہ میں نے مینشن بھی کیا تھا اپنے انسٹاگرام پہ اس ٹائم پہ، جب لوگ مجھے کہہ بھی رہے تھے اپنی سائڈ اسٹوریاں بولو یا کچھ سناؤ یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو، تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں پبلکلی آئی ووڈ نیور ہیوملیٹ، آئی ووڈ نیور ڈیگریڈ سم ون آئی لو فار 3 years، اور جس کے ساتھ میں نے اتنا بانڈ شیئر کیا 9 مہینے کے لیے، شی واز مائی وائف، تو آئی وانٹ ریڈیکیول اور پبلکلی ہیوملیٹ سم ون، اور کسی کے کریکٹر پہ میں ایسے بندے کے ریگارڈلیس میرے ساتھ کیا ہوا
نو میٹر وٹ اگلے نے کیا کیا، اچھا کیا، برا کیا، بہت برا کیا، میں نہیں کہوں گا، میں کچھ مینشن نہیں کروں گا، کیونکہ ایون ایکسپلیننگ مائی سیلف یا فیکٹ سامنے رکھ کے بھی انگلی تو مجھے اٹھانی پڑے گی نا اگلے پہ، وہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ میجر ریزنز تھیں۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ کیوں ویسے دماغ میں تھوڑ تو تھی، سوچ آئی تھی کہ میں یہ کر جاؤں، کوئی غلط کام میں کر دوں، گیونگ اپ والا، بٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے روز ہمت دی، وہ ہوپ دی، کیونکہ اگر ہوپ آپ کو جب نظر نہیں آتی اب تبھی ایسے سوچتے ہو، جب آپ کو لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا، سب زیرو ہو گیا، تباہ ہو گیا، اب کچھ نہیں بچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ہوپ مجھے پرووائڈ کی ڈیلی، اور یہ ڈیلی کی جنگ ہے، اٹس اے ڈیلی وار۔ اس لیے جیسا کہ اس ویڈیو کے ٹائٹل میں نے یہ کہا کہ اٹس گیونگ اپ دا ارج ٹو گیو اپ ڈیلی، وہ آپ کو روز لڑنا پڑتا ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ فیتھ ریسٹور ہوتا ہے، جب وہ فیتھ آپ اللہ تعالیٰ پہ شو کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو وہ ہوپ، وہ پیشنس، وہ صبر، وہ طاقت دیتا ہے۔ اور حالانکہ میں نمازیں پڑھ رہا تھا، حالانکہ میں ٹوٹا ہوا تھا، میں دعائیں، ذکر، نمازیں، ان چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی میرے ذہن میں یہ سوچیں آئیں، تو سوچیں آنا از اوکے، لیکن ان کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، کیٹر کیسے کرنا ہے، اس کا حل اور ان سے لڑنا وہ آپ نے خود ڈھونڈنا ہے، وہ خود کرنا ہے۔ وہ ہر بندے کا میتھڈ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، میتھڈولوجی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، بٹ دس از اے ریئلٹی اینڈ دس از اے ویری سیڈ ریئلٹی کہ ان چیزوں کے بعد آپ سوچتے ضرور ہو کہ آپ جسٹ اسکپ آؤٹ آف دس ورلڈ، جمپ کر جائیں دوسرے جہاں، چھوڑ جائیں سب، لیکن ایک اپنی طرف سے کچھ رکھ جائیں سامنے لوگوں کے لیے۔ لیکن پھر یہ خیال بھی آیا تھا کہ جنہوں نے نہیں ماننا آصف، انہوں نے بعد میں بھی نہیں ماننا، وہ بعد میں بھی، یعنی جو آپ سے ویسے ہی نفرت کرتا ہے، آپ کو ناپسند کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ جیسے لوگ رہے ہیں منافقت میں کہ آپ کے ساتھ ہنستے رہیں، آپ کو بھائی بھائی کہتے رہیں، اور اینڈ پہ کہتے ہیں مجھے پہلے دن سے پسند نہیں تھا، وہ بعد میں بھی کہیں گے کہ دیکھو ہی واز اے کاورڈ، کیسا ڈرپوک آدمی تھا، بزدل تھا۔ تو یہ چیزیں بھی ہونی تھیں۔ ابھی مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یہ کر کے کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، میری فیملی کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور میرا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا۔ جنہوں نے میرے پہ انگلیاں اٹھانی ہیں وہ میرے مرنے کے بعد بھی اٹھائیں گے کہ دیکھو کیسی موت مرا، اور پھر میں اپنی آخرت جو میٹر کرتی ہے، ایک چیز جو میٹر کرتی ہے انسان کی زندگی میں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، کچھ میٹر نہیں کرتا، وہ آپ کی آخرت کرتی ہے، وہی ڈیفائن کرے گی کہ آگے آپ نے کہاں جانا ہے، اور اسی کی فکر کرنی چاہیے۔ تو جب وہی زیرو ہو جائے گی پھر کچھ نہیں بچے گا۔ اٹ واز دا بگیسٹ موٹیویشن۔ لیکن انسپریشن میں میرے ابو عمران خان، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ، پریکٹسنگ ہارڈ، ڈیلی اذکار، ڈیلی ذکر کرنا، استغفر اللہ کا استغفار کرنا، لمبے لمبے سجدے، ان میں ذکر کرنا، دعائیں کرنا لمبی، اللہ تعالیٰ سے ایک ایک بات بچوں کی طرح شیئر کرنا، نماز ایک بھی نہ چھوڑنا، 5 نمازیں پلس دا 6th ون تہجد۔ اس روٹین نے مجھے بچایا مینٹلی، اٹ سیو می۔ فزیکلی تو آئی واز بالکل زیرو، اور مینٹلی بھی تھا، لیکن جب آپ مینٹلی زیرو ہوتے ہو تو اس کے بعد ایک نیگیٹو سٹیج آتی ہے مائنس میں، جو زیرو سے اوپر جاتی ہے مائنس میں، نیگیٹو میں، وہ لے کے جاتی ہے آپ کو سوسائڈل تھاٹس کی طرف اور گیونگ اپ کی طرف۔ دیٹ واز اینڈ پہ پھر یہی کہوں گا کہ یاد رکھیں کہ آپ نے اور میں نے، ہم سب نے ایک دن مر جانا، تو یہ یاد رکھ کے ساری چیزیں کیا کریں اور اپنے دن گزارا کریں، اپنے ایکشنز، اپنا ہر قدم، پھر آپ چیزیں ڈفرینٹلی کریں گے اور مختلف طور پر کرنا چاہیں گے، لوگوں کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کریں گے، آئی ایم شیور۔ میں اپنے آپ کو یہی یاد رکھواتا ہوں، کرواتا ہوں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔